الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يمين السلام عليك يا قرة عين الرسول يا سيدة نساء العالمين يا فاطمة الزهراء يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله صلوات أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلنا على الآلاء وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وصلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد رحمت. بارگاہ رب منان سے تعریف دعا ہوں پروردگار آپ مومنین مومنات کی سامت کو فرش ولائے زہرا پہ قبول و مقبول فرمائے. تو مومنین مومنات حاجات رکھتے جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی ہے سفارش کے پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی ہے بحق بیمار کربلا شفا کامل و عاجل نصیب فرما. جو مشکلات رکھتے ہیں شاہ نجف کے واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار یہاں پہ جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرمائیں ان سب کے مرحومین کو محمد وال محمد کے ساتھ محشور فرما. بار الہ منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا فداہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات بھیجیے محمد وال. بغجل فرجہم اے مبدع فیض علی الاطلاق اے خالق انفس و آفاق اے مالک موت و حیات اے حاکم شش جہات اے واجب کی بلندیوں سے امکان کے پستیوں پر نظر کرم کرنے والا اللہ. یہ تیرا کرم ہے کہ اس بی بی کے صدقے میں جو محدثہ ہے جو طاہرہ ہے جو حور الانسیہ ہے اس بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری زیس کی کتاب کے ہر ورق پہ یا محبت زہرہ کو لکھا یا غم حسین کو لکھا. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر اس نعمت کے لیے انسان کو عمر حضرت نوح میسر ہو تو زندگی تمام ہوگی مگر حق شکر ادا نہیں ہوگا. حضرات یہ کوئی عام فرش نہیں ہے. یہ محمد وال محمد کا صدقہ ہے کہ ہم پستیوں میں رہنے والوں کو بنا میں نوکران زہرہ فرش ولا کے آسمانوں پر بٹھا دیا ہے. توجہ ہے ناظرین محترم. ہم پستیوں میں رہنے والوں کو بنا میں نوکران زہرہ فرش ولا کے آسمانوں پر بٹھا دیا ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بھئی آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے زمین پر ہیں مگر فرشتے آپ کو سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. خدا سلامت. آپ بیٹھے ہوئے زمین پر ہیں مگر آپ کو فرشتے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اور یہاں اس فرش ولا پر جب ذکر محمد آل محمد ہوتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں. تو عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبا دیتا ہے. خدا سلامت رکھے. تو بس عزیزان منظر سنیے کچھ مقدماتی معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں پھر ایک جس سورے کو جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کچھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج رات آپ کے ساتھ. یہ فرش ولا آپ بیٹھے ہوئے زمین پر ہیں مگر آپ کو فرشتے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں. ایک اور بشارت آپ کو دوں عزیزان من کہ جب آپ یہاں تشریف لے کے آتے ہیں تو آپ کو مصطفیٰ کا بھی صدقہ ملتا ہے, علی کا بھی صدقہ ملتا ہے, سیدہ کا بھی صدقہ ملتا ہے, حسنین کا بھی صدقہ ملتا ہے. ان میں سے کوئی اگر ایک عطا کرے تو بیزر کو بوزر بنا دیتے ہیں.
اور اگر سب کے سب عطا کرے تو پھر اس انسان کی معراج ہو جاتی ہے۔ اب کچھ خوش مقدس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسی ہی باتیں ہیں، مغالطہ آرائی کرتے ہیں، کہاں فرشتے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ غیر مومنوں کا اعتراض ہوتا تھا، اب کچھ خوش مقدس مومنین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلی دلیل آپ حدیث قصہ اٹھا کر دیکھیں۔ اب لوگ پھر اس کی سند پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آغا بہجت سے جب کہا گیا تھا کہ آغا حدیث قصہ کی سند میں لوگ اب اعتراض کرتے ہیں تو اس کی سند کے بارے میں آپ کچھ کہیں۔ آغا نے کہا حدیث قصہ کی سند کے لیے حدیث قصہ کے الفاظ ہی کافی ہے۔ حدیث قصہ کی سند کے لیے حدیث قصہ کے الفاظ ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ، زہرا فرما رہی ہے جب میرے علی نے میرے بابا سے کہا، فقال لأبی یا رسول اللہ اخبرنی لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یا رسول اللہ بتائیے یہ زیر قصہ جو ہم جمع ہو گئے اس کی فضیلت کیا ہے۔ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا۔ بیداروں کے ذرا سنیے، ومحبینا الا نزلت علیہم الرحمہ، سب سے پہلے جہاں پر محمد والے محمد کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی رحمت ہو کیا وہاں ملائکہ نہیں آتے؟ آتے ہی وہی پہ ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ الا نزلت علیہم الرحمہ، یہ پہلی بشارت۔ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ تو کیا صرف گھیر لیتے ہیں؟ نہ، واستغفرت الی ان یتفرقوا، بیٹھے بیٹھے سیکنڈ آپ کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ کب تک؟ الی ان یتفرقوا، جب تک آپ اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتے ہیں۔ اچھا، جب یہ بشارت ملی تو زہرا فرما رہی ہے کہ میرے علی نے کہا، فقال علی واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ یہ ہمارے شیعہ کامیاب میں سے ہیں۔ تو قسم کھا وہ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں کعبہ بنا ہے، ورب الکعبہ، جس کے صدقے میں کعبہ بنا ہے۔ تو کرنے دے منکروں کو وہ چرچا کرے کوئی، دیوار مسکرائے تو پھر کیا کرے کوئی۔ اب مجھے ہر حدیث کے بعد اپنے ہی مصرے یاد آ رہے تو آپ ذرا سنیے۔ تو وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، علی رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا وہ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں کعبہ بنا ہے۔ تو کرنے دو منکروں کو وہ چرچا کرے کوئی، دیوار مسکرائے تو پھر کیا کرے کوئی۔ کعبہ تو سلطنت ہے میرے بو تراب کی، باغ فدق نہیں ہے کہ قبضہ کرے کوئی۔ کعبہ تو سلطنت ہے میرے بو تراب کی، باغ فدق نہیں ہے کہ قبضہ کرے کوئی۔ دو اور مصرے سنیں۔ دیوار یوں ہی تا بقیامت رہے گی شک، تاکہ علی کے بغض میں تڑپا کرے کوئی۔ خدا آپ کو سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رہے۔ بس بات پہنچ رہی ہے، موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، بس فرشتوں کا نزول ہے۔ پہلی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے۔ اچھا، جہاں صرف دیکھیں فرشتوں کا صرف نزول نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے شیاطین کا نزول بھی ہوتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شیاطین کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتوں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर साबित कदम रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसी वक्त उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है। ये पहली बिशारत। उसके बाद अल्लाह तखाफू, मलाइका उनसे कहते हैं खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है अब। व अबशिरू बिल जन्ना, फिर जन्नत की बिशारत देते हैं। एक जज्बे विला की वजह से एक तरफ इशारा करना चाहता हूं, अगर मैं बात पहुंचा सकूं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिसका दिल ईमान से भरा हुआ हो, मलाइका का नुज़ूल होता है। मेहदी भाई जरा सुनिए, सुम्मस्तक़ामू, मलाइका का नुज़ूल होता है, मगर मलाइका को देखने के लिए बसारत की नहीं बसीरत की जरूरत होती है। अब बात समझ में आ रही है। मीसम सूली पे है, मुतमईन है, आस पास जितने भी खड़े हैं वो खौफज़दा है। क्यों? जो मीसम देख रहा है वो ये देख नहीं रहे हैं। जो मीसम देख रहा है वो नहीं देख रहे, मीसम मुतमईन है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाज़र से कहा, अबाज़र जाकर अबुल हसन को जरा बुलाइए। बात पहुंच रही है, जाकर अबुल हसन को बुलाइए। अबाज़र आए अना मदीनतुल इल्म की चौखट पर। अबाज़र कहता है दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मैंने अपने मौला को पुकारा, या अली, आवाज नहीं आई। मेरी तवज्जो उस चक्की पर गई जहां था कोई नहीं, चक्की हिल रही थी। अबूज़र ताज्जुब कर रहा है, कोई है ही नहीं, मगर चक्की जो है वो हिल रही है। अगर सलमान होते तो वो देख रहे होते। ठीक है, बात पहुंच रही है। सलमान का ईमान यहां पर है, अबाज़र का ईमान यहां पर है। ताज्जुब से देख रहे थे कि चक्की हिल रही है, मगर हैरान थे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मौला आए और उसके बाद मस्जिद की तरफ जब जा रहे थे तो मस्जिद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अब वो ताज्जुब था, जहन में भी है, दिल में भी है कि किस तरह मैं रसूल अल्लाह से पूछूं ये मैं क्या देख आया हूं। इतने में पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं और अली को अपने पास बुलाए, कान में कुछ कहने लगे। अली मुस्कुरा रहे थे। गुफ्तगू जब खत्म हुई तो अबाज़र की तरफ पैगंबर देख कर फरमाने लगे, अबाज़र, तुम जानते हो अल्लाह ने मेरी बेटी ज़हरा के वजूद के हर एक आज़ा को अपने ईमान और अपने यकीन से इतना भर दिया है, जब जब मेरी बेटी ज़हरा पे ज़अफ़ तारी हो अल्लाह मलाइका का लश्कर भेज देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो फरिश्ता मरियम को बिशारत दे बेटे की, उससे बढ़ के कोई फरिश्ता आके ज़हरा के घर में चक्की। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ततनज़्ज़लु। अच्छा, एक खूबसूरती जरा आप देखें, मलाइका को देखने के लिए बसीरत की जरूरत है, इसी तरह हकीकी वजूद इमाम को देखने के लिए भी बसीरत की जरूरत है। लोग देखते रहे, जाहिर वजूद को देखते रहे, हकीकत को वही देख सकता था जो साहिब बसीरत था। हाँ, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम अबा बसीर के साथ मस्जिद से निकले थे। अबा बसीर से कहा कि अबा बसीर, ये नमाजियों से जरा पूछो हजरत बाक़िर को देखा है। अब उस नमाजी से पूछा कि हमने नहीं देखा। उससे पूछा, हमने नहीं देखा। खड़े वहीं पे थे। इतने में हारून मकफूफ नाबीना आ रहा था। इमाम बाक़िर ने अबा बसीर से कहा, वो हारून नाबीना मकफूफ आ रहा है, इससे पूछो बाक़िर को देखा है। अबा बसीर ने जैसे हारून मकफूफ से पूछा,
باقر کو دیکھا ہے، کہا عجیب سوال پوچھ رہے ہو، میرے سامنے ہی تو ہے۔ ہارون سے کہا ابا بصیر نے کہ تو نابینا ہے، کہا بصیرت رکھتا ہوں، بصارت اگر نہیں رکھتا۔ یاد رکھو جہاں پہ امام ہو وہاں وجود امام سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ میں اس نور کو دیکھ رہا ہوں، بس ملائکہ کا نزول جو ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ثابت ہے۔ اچھا، کیا صرف ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ نہیں، شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کہاں نازل ہوتے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم۔ جس دل میں گناہ کا ارادہ ہو وہاں پر شیاطین کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی کل افاک اسیم، جس دل میں گناہ کا ارادہ ہو اس شخص پر، اس انسان پر شیاطین کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ عجب نہیں ہے، گناہ کا ارادہ ہو تو شیطان نازل ہوتا ہے۔ اگر بغض علی ہو، اگر گناہ کا ارادہ ہو تو شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اگر اس دل میں بغض علی ہو، پڑھ نماز رہا ہے مگر شیطان نازل ہو رہا ہے، طواف کر رہا ہے مگر شیطان نازل ہو رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، چونکہ دل میں بغض علی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم۔ جس دل میں گناہ کا ارادہ ہو شیطان کا نزول وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے اب اگر دل میں گناہ کا ارادہ ہو، شیطان کا نزول ہو، اگر بغض علی ہو، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اور اگر اس دل میں محبت زہرا ہو، جس دل میں محبت زہرا ہو، سرکار بشارت دیتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ ابْنَةِ فَاطِمَةَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي وَمَنْ أَبْغَضَ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ جس دل میں محبت زہرا ہو وہ جنت میں ہوگا، نہیں مئی، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سرکار فرما رہے کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر رسول کا اتباع کرو، یحبب لکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک سلسلہ، خوبصورت سلسلہ رکھا ہے۔ رسول ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول کا اتباع کرو۔ جو رسول کا اتباع کرے یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کا اثر یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی محبت کی شرط رسول کے اتباع میں رکھتا ہے۔ رسول اپنی محبت کی شرط زہرا کی محبت میں رکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، باقی کسی سے محبت نہیں کرتا مگر جنت جانا چاہتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت کی شرط زہرا کی محبت ہے۔ ایک جملہ عرض کرو پھر آپ نے تعجب نہیں کرنا ہے۔ کیا صرف محبت زہرا، محبت مصطفیٰ اور محبت خدا انسان کو جنت تک لے کے جا سکتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں لے کے جا سکتی ہے۔ زہرا کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ تینوں محبتیں صرف، ابھی رضا بھائی کچھ شعر پڑھ کے گئے یہاں سے، شر بھی ہے خیر بھی ہے، یہ تینوں محبتیں صرف انسان کو جنت تک
نہیں لے کے جا سکتی ہے. دلیل صادق آل محمد بیان فرماتے ہیں کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا. جھوٹا ہے وہ جو ہماری محبت کا اقرار تو کرتا ہے ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت. کذبا من ادعا، وہی صادق آل محمد بیان فرما رہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلایا، جو صادقین کے گھرانے میں صادق کہلایا. کذبا جھوٹا ہے وہ، جھوٹ بول رہا ہے وہ. من ادعا محبتنا، جو ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، ولم یتبر من عدونا، اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے. پس اگر کوئی شخص جو ہے جنت جانا چاہتا ہے، محبت و نفرت لازم و ملزوم ہے. خالی محبت انسان کو جنت تک نہیں لے کے جا سکتی. محبت ایسی ہو کہ پیغمبر جب کوثر کو دیکھیں قام الیہا، لوگ پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں، الیہا کا مطلب یہ ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور زہرا کی طرف دوڑتے تھے. تو کیا صرف باپ دوڑتے تھے؟ نہیں، رسالت دوڑ رہی تھی، نبوت دوڑ رہی، نہیں، کائنات دوڑ رہی تھی، نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ زہرا کی طرف دوڑ رہا تھا. مصطفیٰ کا دوڑنے کا مطلب یہ ہے آدم دوڑ رہے ہیں، ابراہیم دوڑ رہے ہیں، عیسیٰ دوڑ رہے ہیں، موسیٰ دوڑ رہے ہیں. 1,24,000 پیغمبر مصطفیٰ کا کھڑا ہونا، اس کا مطلب یہ سارے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں. یہ محبت زہرا. قام الیہا، کھڑے ہو جاتے تو دوڑتے تھے زہرا کی طرف. دوسرا کام قبل یدیہا، زہرا کے ہاتھوں کو چومتے تھے. ایک ظریف نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، صاحب ذوق افراد تشریف فرما ہے یہاں میں. قبل یدیہا، زہرا کے ہاتھوں کو چومتے تھے. کس طرح؟ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، خود جھکتے تھے. یہ بہت فرق ہے، یہ بہت فرق ہے. اتنی بھی اذیت مصطفیٰ کو برداشت نہیں، ہاتھ نہیں، خود جھکتے تھے. یعنی نبوت جھک رہی ہے، یعنی رسالت جھک رہی ہے، یعنی آدم سے تا بخاتم سب جھک رہے ہیں زہرا کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے. ہمارے ہاں الحمدللہ ایک اچھی رسم ہے کہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ بچوں کو جب پیار کرتے ہیں یا ماتے کو چومتے ہیں یا رخسار کو چومتے ہیں، اور جب کوئی چھوٹا کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے نا، یہی رسم ہے نا. عجب نہیں، یہ کیسی رسم ہے کہ مصطفیٰ زہرا کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. زہرا کے رخسار کو اگر چوم رہے ہیں یعنی کیا؟ یعنی تم میری بیٹی ہو. ہاتھ اگر چوم رہے ام ابیہا ہو، ہاں، باپ کی ماں ہو، باپ کی ماں ہو، ام ابیہا ہو، ام ابیہا ہو. بس چند جملے اور آپ کی ذہن تمام کر رہا ہوں. اور یہ عطا جب ملی ہے، ایک مرتبہ آپ درود بھیجئے، میں آپ کی خدمت میں. فرجہم، یہ عطا جب ملی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر. انا، اللہ جب باواسطہ کلام کرتا ہے تو انا کا کلمہ استعمال کرتا ہے، اور جب بلا واسطہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں انی. کس طرح؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے آسمان کو خلق کیا، میں نے زمین کو خلق کیا. اس سورے میں کہہ رہا ہے ہم نے.
इन्ना आतैना कल कौसर। कुरान की खूबसूरती, अल्लाह अकबर। 4 ऐसे सूरे हैं कि जिसका आगाज इन्ना ही से होता है। अता सबसे बड़ी है ना यहां पे। 4 सूरे हैं। नंबर 1 इन्ना आतैना, दूसरा सूरा इन्ना अंजलना हो, तीसरा सूरा इन्ना लकफतहम मुबीना, चौथा सूरा इन्ना अरसलना नूहन। अजीब फलसफा है, जब बड़ी अता की बात हो इन्ना, जब बड़ी किताब की बात हो, जब बड़ी फतह की बात हो इन्ना, जब बुजुर्ग नबी की बात हो इन्ना। इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है? आतैना, अलिफ ऐन ता। कुरान में 2 जगहों पर जो है अता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक ऐन ता के साथ, एक 2 नुक्तों के साथ। दोनों का माना है दे देना, दे देना। तो फर्क क्या है? सूरह आराफ में है व आतैना हो आयातिना फंसलखा। दोनों अता में फर्क ये है कि अगर ता के साथ हो, जब दे दिया तो दे दिया, जब 2 नुक्तों के साथ हो, जब चाहे वापस ले भी सकता है। किस तरह बलअम बऊरा के पास इसमें आजम था, वली ये वक्त के खिलाफ इनकलाब करना चाहता था, आवाज आई वआतैना हो आयातिना फंसलखा, हमने दिया था, हमने वापस ले लिया, हमने वापस ले लिया। लेकिन यहां पे आवाज आ रही इन्ना आतैना, हमने जब दे दिया तो दे दिया, कल सिर्फ तुम्हें दे रहे हैं। जिस तरह के हम सूरे हम में पढ़ते हैं इय्याका, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यहां पे कह रहा है इन्ना आतैना कल। रुसुल नहीं कहा कि आपसे पहले रसूलों को, नहीं, कल सिर्फ तुम्हें दे रहे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर से मुराद जो है वो खैर कसीर है। खैर कसीर में बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, इस पे अशरा हम पढ़ सकते हैं। खैर कसीर ये है कि अगर आप चीज एक हो मगर बरकत खैर उसमें हद से ज्यादा हो। आप पूरे माह रमजान में 30 पारे जो है आप खड़े होके पढ़ते रहे, वो एक तरफ एक मर्तबा तस्बीह हजरत ज़हरा पढ़े, हजार मुस्तहब्बी नमाजों से एक तस्बीह हजरत ज़हरा, ये खैर कसीर है। अब बाज लोगों ने कहा नहीं, इस कौसर से मुराद जन्नत में कोई नहर है, जन्नत में कोई पानी है। बहुत कोशिश की, मगर जब इस सूरे की आखिरी आयत में पहुंच जाते थे, इन शानी को वो लबतर हैदरी, तनासुब है ही नहीं जन्नत की नहर से और आखिर में इन शानी को वो लबतर। इन्ना आतैना कल कौसर। अगला लफ्ज क्या है? फसल्ले। अरबी में अगर वसल्ले हो, इसका मतलब ये जब वक्त मिले फिर नमाज शुक्राना पढ़ लेना। अता इतनी बुजुर्ग है, इतनी बड़ी अता है, फसल्ले, अभी के अभी नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अता बड़ी है तो कुर्बानी के लिए भी जानवर सबसे बड़ा होना चाहिए। नहर किस जानवर को किया जाता है? ऊंट को नहर किया जाता है। क्यों? अता बड़ी है, अता बड़ी है, कुर्बानी भी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ये ज़हरा है। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, फिर मैं कलाम शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े उस्ताद है हौज़ इल्म क़ूम में, उन्होंने जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में किताब लिखी थी, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था एक जुमले में बीवी की फजीलत मैं लिखूं। मैंने लिखा ज़हरा नूर चश्मे पैगंबर, रुक गया, मैंने कहा हक अदा नहीं हुआ। फिर मैंने लिखा ज़हरा ज़ौजे हैदर, हक अदा नहीं हुआ। फिर मैंने लिखा ज़हरा हसनैन की माँ, फिर सोचने लगा हक अदा नहीं हुआ।
قلم اٹھا کر میں نے ایک لفظ لکھا، فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ فاطمہ ہے۔ انما سمیت لفاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، ہم نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ مخلوق عاجز ہے، فاطمہ کی معرفت کو حاصل کرنے میں عاجز ہے۔ وقت گزر چکا ہے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی اس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجئے۔ ایک بالکل نیا کلام ہے، اس کا ایک مطلب اور دو شعر پڑھوں گا، اس کے بعد جو کلام لکھے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا انشاءاللہ۔ خدا کی سلطنت زیر کسا ہے، تھوڑی سی آواز کر دیجیے۔ خدا کی سلطنت زیر کسا ہے، زہرا خدا کی سلطنت زیر کسا ہے، خدا کی سلطنت زیر کسا ہے، جہاں پھیلا ہوا نور خدا ہے، جہاں پھیلا ہوا نور خدا ہے۔ اور طرف شعر ذرا سنیے۔ جہاں ملتی ہے راحت پر جتن کو، جہاں ملتی ہے راحت پر جتن کو، وہ زیر چادر خیر النساء ہے، وہ زیر چادر خیر النساء ہے، زہرا وہ زیر چادر خیر النساء ہے۔ عداوت ہے جسے بھی پر جتن سے، ہمیں معلوم ہے کس کی خطا ہے، ہمیں معلوم ہے کس کی خطا ہے۔ رضا بھائی ذرا سنیے۔ برستی ہے مسلسل اس پہ لعنت، وہ جس سے فاطمہ
وفا ہے جسے مبارک ہو تمہیں جنت تمہاری مبارک ہو تمہیں جنت تمہاری میری جنت تو بس کربو بلا ہے میری جنت تو بس کربو کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا مقطع کا آخری شعر ہے اور حدیث قصہ میں ہم نے پڑھا کہ ومن تحت القصہ جبریل نے پوچھا تھا کہ زیر قصہ کون ہے خدایا کون ہے خدایا کون ہے چادر کے نیچے یہاں جبریل بھی نا آشنا ہے خدایا کون ہے چادر کے نیچے یہاں جبریل بھی نا سنا ہے خدا کی سلطنت زیر قصہ ہے درود بھیجے محمد والے محمد وقت جل فرجہم میرے ایک اس کلام میں جو ہے سیدہ کا ذکر ہے اس وجہ سے ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر مکمل ایک کلام آپ کی سماعت ہوگی نظر چلے گا یا علی مولا چھینے ہوئے منصب سے خلافت نہیں ہوتی جیسے 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 کہ نجاست سے طہارت نہیں ہو حیدر 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 یا علی چینے 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 ہوئے منصب سے خلافت نہیں ہوتی جیسے جیسے کہ نجاست سے طہارت نہیں ہو جس شعر کی وجہ سے یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں وہ ضرور سنیے آپ کہ اپنا 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 تو عقیدہ ہے ضلالت میں
ضلالت میں مرا تھا، غاصب غاصب کے مقدر میں شہادت، علی حق دا شور ہوئے، علی حق دا شور ہوئے، اونوں غنی نہیں کہندے جڑا فدق دا چور ہوئے، علی دا دشمناں تے لعنت، غاصب کے مقدر میں شہادت نہیں ہوتی۔ بس اپنا آخری کلام 5-6 منٹ پڑھو، اس کے بعد آخر نعمت میں سلامت انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بلند سلام آگے جی محمد سلامت رہے، آپ سب شاداباد رہے انشاءاللہ۔ بہت ہی مشہور و معروف طرز ہے، اس عبادت میں آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ، تاکہ یہ کلام صحیح طریقے سے انشاءاللہ میں اس کلام کا حق ادا کر سکوں۔ جتنی محنت کی ہے، جتنا عطا کیا ہے بی بی نے جو ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے، ہاں بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، ہاں بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، وہ مادر حسین ہے، وہ مادر حسین ہے، ہاں مادر حسن بھی ہے، سکون مرتضیٰ بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، ہاں بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، بشکل کوثر نبی خدا سے یہ عطا ملی، کیا تصویر مصطفیٰ نے آج یہ جزا ملی۔ غور سے ذرا سنیے، وہ گفتگو یہ مصطفیٰ، وہ آرزو یہ مصطفیٰ، ہاں باپ کی بھی ماں بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے، ہاں بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ ہے، سکون ہے، سکون ہے، وہ مادر حسین ہے، ہم مادر حسن بھی ہے، سکون مرتضیٰ بطول ہے، ہاں بطول ہے، سکون مرتضیٰ بطول ہے۔ غور سے ذرا سنیے، وہ وجہ خلقت جہاں الا فی محبت ہؤلاء، وہ وجہ خلقت جہاں بنی وہ شان حلتا، وہ سیدہ وہ طاہرہ وہی ہے ناز کبریا، وہ شافع جزا بھی ہے، وہ مرکز کسا بھی ہے، کہ فخر انبیاء بطول ہے، کہ فخر انبیاء بطول ہے، ہاں بطول ہے، سکون مرتضیٰ بطول ہے، سکون مرتضیٰ بطول ہے، ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے، رضائے رب تیری رضا
حدیث پڑھ رہا ہوں میں ابھی خدمت میں. خفائے فاطمہ سے ہے جڑی سنو خفائے رب ہو جس کا ورد یالی نگاہ ہو جس کی حیدری کہ حافظ بلا بطول ہے کہ حافظ بلا بطول ہے ہاں بطول ہے جان مصطفیٰ بطول ہے جان مصطفیٰ بطول ہے ہاں بطول ہے سکون ہے سکون ہے خدا کرے نبی کرے علی ثنا فاطمہ یہ عرش و فرش یہ جہاں ہے خاک پائے فاطمہ وہ بندگی کی شان ہے حقیقت قرآن ہے تجلی خدا بطول ہے تجلی خدا بطول تجلی ہے ہاں بطول ہے ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے سکون مرتضیٰ بطول ہے سکون مرتضیٰ بطول ہے ہاں جان مصطفیٰ بطول ہے قدم قدم پہ آشنا عنایت بطول ہے قدم قدم پہ آشنا عنایت بطول ہے بروز حشر ساتھ میں شفاعت میں نوکر بطول ہوں میں ان کے پاک دھول ہوں میرا تو آسرا بطول ہے میرا تو آسرا بطول ہے ہاں بطول ہے میرا تو آسرا ہے جس کا آسرا بطول ہے میرا تو آسرا بطول ہے میرا تو آسرا بطول ہے وہ مادر حسین ہے ہم مادر حسن بھی ہے سکون مرتضیٰ بطول ہے سکون مرتضیٰ آپ سمجھیے آپ محمد